اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سنا کہ سب سے پہلے ہم نے درود شریف پڑھا، اور درود شریف کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی شروع آیت یعنی الف لام سے لے کر ہم المفلحون تک۔ اس کے بعد میں جو ہے قرآن پاک کی چند آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب یہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس جگہ پر پڑھا جاتا ہے، تو جاننے والے سمجھ گئے ہوں گے، جان چکے ہوں گے کہ یہ اصل میں فاتحہ جو ہم کرتے ہیں، یہ فاتحہ کرنے سے یعنی فاتحہ جو ہم کرتے ہیں تو فاتحہ میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ جو ہیں کسی کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے، پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم ایصال و ثواب کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے پڑھ کے بتایا،
اسی انداز سے آپ کو پڑھنا ہے اور فاتحہ دینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا صرف اور صرف امام حسین اور کربلا والوں کے ہی نام سے ہم فاتحہ محرم کے مہینے میں دلوائیں یا کسی اور کے بھی نام سے ہم فاتحہ دلوا سکتے ہیں؟ تو ناظرین، آپ جو ہیں خصوصیت میں جو ہے کربلا والوں کا نام لیں، حضرت امام حسین اور ان کی جانثار ساتھی، یہ سب کے نام سے جو ہے آپ فاتحہ پڑھ کر آپ ایصال و ثواب کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اور بھی سب کا نام لے کر جو ہے ہم فاتحہ پڑھ کر جو ہے ایصال و ثواب کریں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ جس کے نام سے فاتحہ دینا چاہتے ہیں آپ اس کے نام سے فاتحہ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فاتحہ دلانے سے یہ کیا ہوتا ہے، ثواب کا کام ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اور اگر آپ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، فاتحہ نہیں دلاتے ہیں، تو اس میں کوئی گناہ کا بھی کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرض ہمارا چھوٹ رہا ہے، ہم فاتحہ نہیں دلائیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو فاتحہ جو ہم دلاتے ہیں نا، یہ محبت کی دلیل ہے۔ ہم محبت کی بنا پر جو ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے نام سے ہم ایصال و ثواب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے دنیا میں جس سے محبت کی، کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کو چاہنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اہل بیت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فاتحہ صرف اور صرف فاتحہ دلانا محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ محبت کی دلیل فاتحہ دلا دیا محبت کی دلیل ہو گئی، نہیں۔ محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں آخری سجدہ کیا ہے، آخری سجدہ، یعنی کہ موت کا وقت قریب ہے اور اس وقت بھی امام حسین نے سجدے کو نہیں چھوڑا۔ تو سب سے بڑی محبت کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی محبت کی دلیل یہ ہے کہ امام حسین نے تو نماز کو نہیں چھوڑا، آپ کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ تو محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ بھی نماز کے پابند بن جائیں، انشاءاللہ یہ سب سے بڑی محبت کی دلیل ہوگی۔ فاتحہ دلانا محبت کی دلیل صرف نہیں ہے، ہاں فاتحہ دلاتے ہیں یہ بھی محبت کی دلیل ہے، ہم کسی کے نام سے ایصال و ثواب کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اور جس کو یاد کیا جاتا ہے تو یہی محبت کی دلیل ہے کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بتایا، اسی انداز سے آپ کو فاتحہ یعنی پڑھنا ہے اور پھر آپ کو ایصال و ثواب کرنا ہے۔ اب ایصال و ثواب کس حساب سے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں اس طریقے سے، اور دعا کریں کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما، اور جو صحیح پڑھا گیا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا اس کا ثواب جو ہمارے سامنے نظر و نیاز، خوشبو، پانی، شیرنی جو کچھ بھی ہے، اے اللہ ہم جو ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، اے اللہ اسے تو قبول و منظور فرما۔ نبی کے صدقے میں نبی کا آل، ازواج مطہرات، تابعین، اہل بیت اطہار سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا والوں کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ اسے قبول و مقبول عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے پورا فاتحہ کا مکمل طریقہ سنا، اسی انداز سے آپ کو فاتحہ پڑھ کر جو ہے آپ کو ایصال و ثواب کرنا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔